اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یہ نہ ماننے والے لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، یقیناً یہ نہ ماننے والے لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اٹھا کر رکھ دو۔ ہاں، اپنے بچوں کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکے تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمنوں کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم ان لوگوں یعنی یہ نہ ماننے والے تمہارے دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اسی لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ مانے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کی کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاڑ لیتا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تم کو سیدھے راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ راستے سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں
मांग रहे हैं वो सिर्फ चंद जनानियन है, और जिसको ये पुकार रहे हैं वो उस सरकश शैतान के सिवा कोई नहीं, जिस पर अल्लाह ने फिटकर डाल रखी है, और उसने अल्लाह से ये कह रखा है कि मैं तेरे बंदों से एक तयशुदा हिस्सा लेकर रहूंगा, और मैं उन्हें राह रास्ते से भटका कर रहूंगा, और उन्हें खूब आरजुएं दिलाऊंगा, और उन्हें हुक्म दूंगा तो वो चौपायों के कान चीर डालेंगे, और उन्हें हुक्म दूंगा तो वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली पैदा करेंगे। और जो शख्स अल्लाह के बजाय शैतान को दोस्त बनाए, इसने खुले खुले खसारे का सौदा किया। वो तो उनसे वादे करता है और उन्हें आरजुओं में मुब्तला करता है, जबकि हकीकत ये है कि शैतान उनसे जो भी वादा करता है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं। उन सब का ठिकाना जहन्नुम है, और उनको उनसे बचने के लिए कोई राह फरार नहीं मिलेगी। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किया है, हम उनको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, ये उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। न तुम्हारी तमन्नाएं जन्नत में जाने के लिए काफी है, न अहले किताब की आरजुएं। जो भी बुरा अमल करेगा उसकी सजा पाएगा, और अल्लाह के सिवा उसे अपना कोई यारो मददगार नहीं मिलेगा। और जो शख्स नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्त के मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और खजूर के गुठली के शिगाफ के बराबर भी उन पर जुल्म नहीं होगा। और उससे बेहतर किसका दीन होगा जिसने अपने चेहरे समेत सारे वजूद को अल्लाह के आगे झुका दिया हो, जबकि वो नेकी का खुगार भी हो, और जिसने सीधे सच्चे इब्राहिम के दीन की पैरवी की हो। और ये मालूम ही है कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खास दोस्त बना लिया था, और आसमानों और जमीनों में जो कुछ है अल्लाह ही का है, और अल्लाह ने हर चीज को अपनी कुदरत के अहाते में लिया हुआ है।